والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا لولا نفر نفر يوم يوم نهي مثلي طائفة چھوٹی جماعت من کل فرقت ہر بڑی جماعت میں سے لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو ڈرائیں جب واپس ان کے پاس آئیں لعلہم یحذرون شاید وہ ڈریں۔ آج کی نشست میں اجتہاد کے حوالے سے اجتہاد کا سنہرا دور اوائلی دوسری صدی سے نصف چوتھی صدی تک اجتہاد کا سنہرا دور رہا ہے۔ دوسری صدی کا آغاز اور چوتھی صدی کے نصف تک افق اجتہاد پر 13 مجتہدین چھائے ہوئے تھے۔ سفیان ابن عیینہ مکہ مکرمہ میں، مالک بن انس مدینہ منورہ میں، حضرت حسن بصری بصرہ میں، امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کوفہ میں، امام اوزاعی شام میں، امام شافعی اور لیث بن سعد رحمہم اللہ مصر میں، اسحاق بن راہوے نیشاپور میں، اسی طرح امام ابو ثور، امام محمد، امام داود ظاہری، ابن جریر طبری بغداد میں منصب اجتہاد پر فائز تھے۔ لیکن اکثر حضرات کے مذاہب بھی متبعین کے چل بسنے سے کتابوں میں محدود ہو گئے۔ عالم اسلام میں جو نمایاں مذاہب رہ گئے تو وہ 4 ہی، مجتہدین کے مذاہب 4 رہ گئے۔ سب سے پہلے حنفی مذہب، اس مذہب کے مؤسس اور بانی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں 150 میں وفات پائی ہے۔ اصل ماضی کا تعلق ان کا کابل افغانستان سے تھا۔ دونوں رائے پائی جاتی ہے کہ فارسی الاصل تھے، یعنی آپ کی نسلی زبان فارسی تھی، اور مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کے ذاتی مطالعے میں ایک کتاب کے اوپر انہوں نے شروع میں نوٹ لکھا تھا کہ امام ابو حنیفہ پشتو یعنی پٹھان تھے۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ مشہور تلامذہ ان کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد۔ لیکن نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جو کوفہ میں پیدا ہوئے تو عربی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، اور تابعین کا زمانہ، مصحابہ کا زمانہ تھا۔ 80 ہجری میں صحابہ موجود تھے۔ سن 93 ہجری میں تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس وقت انس بن مالک کی وفات کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 13 سال کے تھے۔ مشہور تلامذہ آپ کے وکیع، عبداللہ ابن مبارک، عافیہ ابن یزید، یحییٰ ابن ابی زائدہ، قاسم ابن معن رحمہم اللہ۔ فقہی منہج کی بنیادیں 11 اصول ہیں۔ بنیادی اصول تو 7 ہیں، لیکن اضافے کے ساتھ پھر آگے 11 اصول بنتے ہیں۔ کچھ اصول ضمناً ان کے پیش نظر رہے تو 11 اصول بنتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ یہ 4 تو تقریباً تمام فقہا کے ہاں مشترک اصول ہیں، اور قرآن پاک کی آیت سے یہ چاروں اصول مستنبط ہیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ انزلنا الیک الذکر قرآن پاک، لتبین للناس حدیث شریف، سنت رسول، لعلہم یتفکرون فکر اگر سب کا ہے تو اجماع امت، اور فکر اگر بعض کا ہے تو قیاس۔
بعض کا۔ اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناہج میں، منہج اجتہاد میں، یعنی فقہی منہج میں استحسان کو بڑا دخل حاصل ہے۔ اقوال صحابہ بھی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ عرف، مصالح مرسلہ، سد ذریعہ بھی ایک مستقل اصول ہے۔ اسی طرح استصحاب حال اور شرائع من قبلنا، قرآن انبیاء کی شریعتیں، بشرطے کہ ہماری شریعت میں ان کی تردید نہ ہوئی ہو۔ اگر تردید آ گئی ہے وہ تو پھر منسوخ ہے، وغیر منسوخ شرائع من قبلنا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک مذہب حنفی مذہب کی مشہور کتابیں مبسوط ہیں۔ جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات، مبسوط سرخسی، اور بدائع الصنائع، ہدایہ، فتاوی ہندیہ، رد المختار وغیرہ، رد المختار فتاوی شامیہ جسے کہا جاتا ہے۔ 1000 سال کی کتابوں کا ریکارڈ ہے، فقہ حنفی کی 1000 سالہ کتابوں کا ریکارڈ ہے یہ، اور جامع خلاصہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجل تلامذہ، امام تاشقبر زادہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: جمع اللہ لأبی حنیفہ ما لم یجمع لامام من الاصحاب الذین ہم لب الالباب۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے ایسے شاگرد دیے ہیں جو کسی امام کو اس لیول کے شاگرد نہیں دیے، یہ لب الالباب کا درجہ رکھتے ہیں۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، وکیع، عبداللہ ابن مبارک، بشر ابن غیاث المریسی وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے سامنے نام آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ ان میں کچھ حضرات کی اپنی اپنی خصوصیات بھی رہی ہیں، اور فقہ حنفی کی تدوین کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ایک مجلس میں امام صاحب کے پاس ان کے تلامذہ جمع ہوتے، ایک مسئلے کو زیر بحث لاتے، شورائی گفتگو ہوتی۔ کبھی یہ گفتگو اور بحث مباحثہ مہینوں تک چلتا رہتا۔ آخر میں اتفاق آراء سے طے شدہ مسئلہ کا حکم دفتر میں درج کر دیا جاتا۔ یوں شورائی مباحث اور مناظرات سے گزر کر فقہ حنفی وجود میں آئی ہے۔ شورا کے اراکین میں سے بعض حضرات کا مختصر تعارف: امام ابو یوسف، جنہوں نے فقہ حنفی کی تدوین، اصول اور مذہب حنفی کی ترویج اور اشاعت کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ مجتہد مطلق کے درجے پر فائز تھے۔ آپ فقیہ، عالم اور حافظ تھے۔ محدثین سے احادیث سن کر حفظ کرتے اور پھر شاگردوں کے املا کرواتے تھے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اخبار الحفاظ میں ان کو الحفظ البالغ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ 182 میں وفات پائی ہے حضرت نے۔ آپ کی کتاب العمالی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 300 جلدوں پر مشتمل تھی۔ ممکن ہے کسی لائبریری میں مخطوطہ موجود ہو، لیکن بظاہر کسی کی رسائی نہیں ہوئی وہاں تک۔ امام محمد رحمہ اللہ جو 4 سال امام ابو حنیفہ کی صحبت میں رہے، امام صاحب کی وفات کے بعد امام ابو یوسف سے تعلیم کی تکمیل کی ہے۔ امام مالک کے ساتھ بھی ایک مدت تک رہے۔ بڑے ذہین عالم تھے اور مجتہد مطلق کے درجے کو پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ امام ابو یوسف کے بعد عراق کے سب سے بڑے فقیہ آپ ہی تھے۔ آپ کی شعرۂ آفاق تصانیف عظیم الشان تصنیفی شاہکار ہیں۔ مذہب حنفی کی تدوین کی فضیلت آپ کے حصے میں آئی ہے۔ امام ظفر، جن کو امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں اقیس کی فضیلت حاصل ہے، مجتہد مطلق کے درجے پر فائز تھے۔ اصفہان میں پیدا ہوئے، 110 میں، اور بصرہ میں 158 میں وفات پائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 8 سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے۔ مذہب حنفی کی مشہور اور مرکزی کتابیں: بنیادی طور پر مذہب حنفی کی امہات الکتب، 3 قسم کے مصادر ذکر کیے گئے ہیں مذہب حنفی کے: ظاہر روایت، نوادر، فتاوی اور واقعات۔
واقعات نوازل کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ظاہری روایت، نوادر، فتاوی اور واقعات۔ ظاہری روایت سے مراد امام محمد رحمہ اللہ کی یہ 6 کتابیں ہیں: المبسوط، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، الزیادات۔ امام حاکم شہید رحمہ اللہ نے ان میں سے مقرر مسائل کو حذف کر کے ان کو الکافی فی فروع الحنفیہ کے نام سے مرتب کیا۔ الکافی۔ ان کی شرح علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے المبسوط کے نام سے لکھی ہے۔ ان کے علاوہ امام محمد کی دوسری کتابیں جیسے ہارونیات ہیں، کسانیات ہیں، فرقیات ہیں۔ اسی طرح امام ابو یوسف کی کتاب الامالی، حسن ابن زیاد کی کتاب المجرد، امام صاحب کی تلامذہ کی دوسری کتابیں نوادر کہلاتی ہیں۔ جن مسائل کے بارے میں امام صاحب کی رائے منقول نہیں ہے اور بعد کے مشائخ نے ان کے بابت اجتہاد کیا ہے، ان کو فتاوی اور واقعات یا نوازل کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو اللیث سمرقندی کی کتاب النوازل، علامہ ناطفی کی مجمع النوازل والواقعات مشہور کتابیں ہیں، اور صدر شہید کی الواقعات یہ پرانی اور بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ اس حوالے سے ان کتب کے علاوہ فقہ حنفی کی اور بھی اہم کتابیں ہیں: مختصر الطحاوی، امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، منتقى فی فروع الحنفیہ، مختصر الکرخی للامام الکرخی، مختصر القدوری، المبسوط، تحفۃ الفقہاء، اس کی شرح بدائع والصنائع ابو بکر الکاسانی کی، فتاوی قاضی خان، بدایت المبتدی اور اس کی شرح الہدایہ، وقایت الروایہ برہان الشریعہ کی، المختار عبداللہ موصلی کی، مجمع البحرین، کنز الدقائق نصفی کی، الجامع الوجیز محمد ابن بزاز القردری کی، البنایہ علامہ عینی کی یہ شرح ہے ہدایہ کی، اور اسی طرح فتح القدیر ابن حمام کی، ملتقى الابحر، اور الفتاوی الہندیہ جس کو فتاوی عالمگیریہ کا نام دیا گیا ہے، تنویر الابصار، الدر المختار اور اس کی شرح رد المختار ابن عابدین شامی کی۔ تو یہ 22 بڑی نمایاں کتابیں ہیں اس مسلک اور اس مذہب کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مؤسس فقہ حنفی، ان کو 52 سال دور اموی میں گزارنے کا موقع ملا ہے اور 18 سال دور عباسی میں۔ مزید ان کے حالات زندگی کے بارے میں ایک سرسری سا خاکہ ہے۔ 150 میں آپ کی پیدائش کوفہ میں ہے اور وفات جو ہے بغداد میں ہے۔ ان کے متعلق یہ بات بڑی اہم ہے: اندازی گفتگو، دل پذیر، پختہ دلیل والے تھے، مدلل گفتگو ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی ستون کی طرف اشارہ کیا جائے اور امام ابو حنیفہ اس کو کہہ دیں کہ یہ سونا ہے تو حجت سے ثابت کر سکتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، فقہ میں لوگ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے ان کے حق میں جو گواہی دی ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو بہرحال فقہ کو ابتداء میں مرتب مبوب انداز میں پیش کرنے والی شخصیت امام ابو حنیفہ ہیں۔ آپ کے تلامذہ نے آپ کی کتابیں منظم کی ہیں۔ آپ کے متعلق یہ اقوال کہ آپ نے کتنے مسائل مستنبط کیے، مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ تاش کبرازادہ نے مفتاح السعادہ میں لکھا ہے: والکلام فی مناقب الامام الاعظم مما لا يمكن الاستقصاء فيها سیما فی هذه الورقات۔ تو اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں نا کہ حق حاصل اس کا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے ان کے فضائل اور مناقب کو منظم کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، اور بڑی فضیلت والی شخصیت تھی، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ حنفیہ کے فقہی استنباط اور اصولی منہج کی بنیاد 7 اصولوں پر ہے۔ بنیادی طور پر 7 اصول ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اقوال صحابہ، اجماع امت، قیاس، استحسان اور عرف۔ یہ 7 تو ہیں، مزید 3 کا اضافہ بھی ہے، یہ نہیں 7 کے علاوہ 4 کا، تو 11 اصول بنتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے یہ بات
گزر گئی ہے۔ مصالح مرسلہ اور اسی طرح سد ذریعہ، استصحاب حال، شرائع من قبلنا۔ اس کے علاوہ تعامل کو بھی بطور خاص پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو کل اصول جو ہے وہ 11 بنتے ہیں، تعامل کو ساتھ شامل کر لیا جائے تو 12 ہو جاتے ہیں۔ مالکی مذہب، مالک ابن انس رحمہ اللہ 93 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 179 مدینہ میں منورہ میں وفات پائی ہے۔ مشہور تلامذہ عبد الرحمن بن قاسم، اشہب بن عبدالعزیز، محمد بن المواز الاسکندری، اور یہ کچھ اور حضرات ہیں، عبد الملک بن حبیب اندلسی تک۔ 12 اصول ہیں آپ کے، کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس، تعامل اہل مدینہ، اہل مدینہ کا تعامل، قول صحابی، استحسان، سد ذریعہ، مراعات الخلاف۔ مراعات الخلاف ان کے ہاں ایک اصول ہے، اختلاف کا لحاظ کرنا۔ مراعات الخلاف یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے پیش نظر رہا ہے۔ تو ان شرائع من قبلنا بھی پرانی شریعتیں، مصالح مرسلہ، ان کے ہاں بھی پیش نظر ہیں۔ مشہور کتابیں المدونہ، الواضحہ، المستخرجہ، الموازیہ، مختصر خلیل وغیرہ۔ آپ کی اپنی تصانیف اور رسائل، المعطا، الواعظ، المسائل، الرد علی القدریہ، النجوم، تفسیر غرائب القرآن کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام مالک کے تلامذہ، بڑی فہرست ہے ان کے تلامذہ کی، لیکن 2 مرکزی شاگرد ہیں جنہوں نے آپ کی فقہ کو مدون کیا ہے، عبد الرحمن بن قاسم، جن کو خزانۃ مذہب مالک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ امام مالک سے براہ راست انہوں نے فقہ حاصل کی ہے اور فقہی روایات منظم کی ہیں۔ دوسرے ہیں عبد الملک ابن حبیب اندلسی، جن کی روایت امام مالک سے براہ راست نہیں ہے، لیکن انہوں نے امام مالک کے تلامذہ کے اقوال کو الواضحہ نامی کتاب میں جمع کیا ہے۔ اسی طرح عبد الملک اندلسی سے محمد ابن احمد عتبی نے علم حاصل کیا، جو عتیبیہ کے مصنف ہیں اور اندلس کے مفتی تھے۔ عبد الرحمن ابن قاسم سے سخنون نے علم حاصل کیا اور المدونہ کے وہ مؤلف ہیں۔ قیروان کے علماء کا اعتماد مدونہ پر زیادہ ہے، اس میں 36,200 مسائل ہیں۔ امام مالک کے تلامذہ میں اشہب ابن عبدالعزیز، عبد الرحمن ابن قاسم کے ہم پلہ شمار ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ علم ان 4 محمدین میں جمع ہو گیا تھا، 4 محمدین میں، اور امام مالک کے مذہب کا مدار ان 4 محمدین پر تھا۔ چاروں کے نام محمد ہیں، محمد ابن عبدوس، محمد ابن سخنون، محمد ابن عبد الحکم، محمد ابن المواز الاسکندری۔ یہ چاروں محمد اور ایک ہی صدی کے ہیں، دیکھ رہے ہیں 260 میں ایک فوت ہوئے ہیں، 256 میں، 268 میں، 269 میں۔ تو ان کے دائرے میں یہ علم یعنی یہ علم کا مرکز بن گئے تھے۔ پھر قیروانی بزرگ آ گئے، ابن ابی زید القیروانی، پھر ابن عبد البر جو شہرہ آفاق کتابوں کے مصنف ہیں، قاضی ایاز مالکی آئے جو اپنے زمانے میں سید المسلمین کہلاتے تھے، ابو عبداللہ المازری ہیں، ترمذی کے شارح احکام القرآن اور العواصم من القواسم کے مصنف ابو بکر ابن العربی، وہ بھی کبار مالکیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور مشہور تفسیر امام قرطبی کی کے جو مصنف ہیں، تفسیر قرطبی، اس کے مصنف بھی مالکی ہیں۔ بڑی علمی شخصیات، جبال العلم، اس مذہب کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ مالکیہ مذہب 20 اصول، اصل میں 20 اصولوں کو منظم کر کے 12 بنتے ہیں۔ 20 اصول اس طرح ہے، کتاب اللہ کے 5 اصول ہیں، نص الکتاب، ظاہر الکتاب یعنی عمومی کتاب، اسی طرح دلیل الکتاب جس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، مفہوم الکتاب یعنی مفہوم موافق، تنبیہ الکتاب یعنی کتاب اللہ کا علت پر تنبیہ کرنا، جیسے فَإِنَّ أُرِيدُ فِسْقًا تنبیہ کی ہے،
سنت رسول کے 5 اصول: نص السنہ، ظاہر السنہ، دلیل السنہ، مفہوم السنہ، تنبیہ السنہ، یہ 10 اصول ہیں سنت اور کتاب اللہ سے۔ اس کے علاوہ پھر اجماع ہے، قیاس ہے، تعامل اہل مدینہ ہے، قول صحابی ہے، استحسان ہے، سد ذریعہ ہے، مراعات الخلاف ہے، اور کبھی اختلاف کی رعایت بھی کرتے ہیں، یہ مراعات الخلاف ہوا، اور استصحاب حال، مصالح مرسلہ، شرائع من قبلنا۔ تو زیادہ جو مشہور ہیں وہ عمل بالسنہ اور تعامل اہل مدینہ اور مصالح مرسلہ اور قول صحابی، اور اسی طرح استحسان، قول صحابی جب صحیح سند کے ساتھ ہوں، تو یہ ان کے منہج کی بنیادیں ہیں۔ الموطأ امام مالک، المدونہ، الواضحہ، المستخرجہ، اور البیان والتحسین کے ساتھ یہ المستخرجہ جو ہے شائع ہوئی ہے، الموازیہ، اس کے علاوہ التفریع اور رسالہ، کتاب التلقین، البیان والتحصیل، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں اس مسلک کی۔ فتاوی ابن رشد، الجواہر الثمانیہ، الجواہر الثمینہ لفظ ہے یہ، ثمینہ قیمتی جواہرات، في مذہب عالم المدینہ، امام مالک عالم مدینہ کہلاتے تھے۔ اور معین الحکام، اسی طرح المختصر شیخ خلیل ابن اسحاق مالکی کی، اور مواہب الجلیل، اور شرح زرقانی، اور اسی طرح یہ کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، دسوقی مجمع، المجموع الفقہی فی مذہب الامام مالک سمیت، یہ بڑی بڑی کتابیں آپ کے سامنے ان کے نام آ گئے۔ امام شافعی کا مذہب: محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ، غزہ میں 150 میں پیدا ہوئے ہیں، اور مصر میں 204 میں آپ نے وفات پائی ہے۔ ان ائمہ کو، ان کی تاریخی وفات کو ایک شعر میں منظم کیا گیا ہے، اور اس شعر کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں: لنعماننا قن، لنعماننا قن۔ یہ قن جو ہے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی وفات ہے۔ قن، قاف جو ہے 100 ہے، اور نون ہے 50، 150، قن۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی وفات کا مادہ ہے قطع، قاف طا عین، قاف 100 ہے، طا 9 ہے، اور عین 70 ہے، یہ 100 اور عین جو ہے یہ 70، تو 179 بنتی ہے یہ تاریخ۔ قطع امام مالک کی تاریخی وفات کا مادہ ہے، اور در امام شافی کی تاریخی وفات کا مادہ ہے۔ در، دال 4 ہے اور را 200 ہے، 204، در۔ امام احمد بن حنبل کی تاریخی وفات بنتی ہے رامہ، رامہ، را 200، الف 1 اور میم 40، 241 بنتی ہے یہ تاریخی وفات، 241 امام احمد بن حنبل کی وفات۔ اسی طرح اس کے تلامذہ میں یوسف بن یحییٰ البویتی ہے، اسماعیل بن یحییٰ مزنی ہے، عبداللہ بن زبیر حمیدی ہیں، اسی طرح ربیع بن سلیمان المرادی ہے، حرملہ بن یحییٰ ہے۔ اس منہج کی فقہی منہج جو ہے، ان کی بنیادیں 4 اصول ہیں: کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ خالص 4 اصول کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مذہب کو تشکیل دیا ہے۔ مشہور کتابیں الام ہیں، مختصر المزنی ہے، المہذب ہے، مغنی المحتاج ہے، نہایت المحتاج، یہ مشہور کتابیں۔ ممتاز شاگرد ان کے یہ حضرات ہیں جو آپ کے سامنے ان کے نام آئے ہیں۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مذہبی شافعی کی تشریحات میں بڑا کردار ادا کیا ہے، شاگرد نہیں ہے لیکن مذہب شافعی کی تشریحات میں ابن
سریج ہیں، ابو اسحاق اسفرائینی ہے، امام الحرمین الجوینی ہے، ابو حامد غزالی ہیں، امام نووی ہیں، امام رازی ہیں، امام سبکی ہیں، تقی الدین ابن دقیق العید ہیں، عز ابن عبدالسلام ہیں، امام بلقینی، ابن حجر اسقلانی. انہوں نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا، خاص کو طور پر ابن حجر کا تو بڑا مؤثر کردار ہے، شارح بخاری. اسی طرح امام نووی شارح مسلم. اور پھر خود امام غزالی کو دیکھیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، تو شافعیت میں ان کا بڑا کردار ہے، شافعی مسلک کی تشریحات اور تفصیلات میں. امام شافعی کے مذہب کی بنیاد چار اصولوں پر رکھی گئی ہے: کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس. بعض حضرات بطور اصل شافعی کے تعامل اہل مکہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. امام شافعی نے اقوال صحابہ کو نہیں لیا. وہ فرماتے تھے صحابہ کے اقوال جو ہیں یہ اجتہادات ہیں اور خطا کا احتمال موجود ہے. عمل بالاستحسان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جو حنفی اور مالکیہ کے ہاں مستقل اصول ہے. امام شافعی کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے تھے من استحسن فقط شرع، جس نے استحسان کیا اس نے شریعت کی بنیاد رکھی، شریعت سازی کی. مصالح مرسلہ کی بھی تردید کی ہے انہوں نے، اور تعامل اہل مدینہ کے قابل استدلال ہونے کو بھی تسلیم نہیں کیا. ان کے ہاں اصول یہی چار ہی رہے ہیں. مشہور کتابیں یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ جو آخری کتاب ہے مغنی المحتاج اور نہایت المحتاج، فقہ شافعی کے سب سے مستند ترجمان کی حیثیت سے قبول عام حاصل ہے. یہ 1004 میں فوت ہونے والے بزرگ ہیں ایک، اور دوسرے 977 میں. مذہب حنبلی، امام احمد ابن محمد ابن حنبل 164 میں بغداد میں پیدا ہوئے ہیں. امام شافعی سے 14 سال چھوٹے ہیں. امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے تھے، یہ بزرگ 164 میں پیدا ہوئے ہیں. اور امام ابو حنیفہ کی وفات کے 14 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ کی وفات 150. ان کی پیدائش بغداد کی ہے، وفات بھی بغداد کی ہے 241 میں، جیسے ابھی عرض کیا رامہ. ان کی تاریخ وفات کا مادہ ہے رامہ. مشہور شاگرد ان کے اولاد میں صالح ابن احمد ابن حنبل ہیں، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، اور اس کے علاوہ ابو بکر احمد ابن محمد الاثرم، ابو بکر احمد ابن محمد المروزی، عبد الملک ابن عبد الحمید. 8 اصول ہیں ان کے منہج کے: کتاب اللہ، سنت رسول، فتوی صحابی، اجماع، قیاس، اور استصحاب حال، مصالح مرسلہ، اور سد ذریعہ. مشہور کتاب ان کی یہ ہے: مختصر الخرقی، الکافی، المغنی، العمدہ، الانصاف، الاقناع، منتہی الارادات وغیرہ. یہ خاکہ ہے اس مذہب کے تعارف کا. اس مذہب کی نمایاں شخصیات اور ان کے تلامذہ، یہ تلامذہ ہیں آپ کے، اور ان کا امتیاز ساتھ ساتھ پیش خدمت ہے. لیکن جو نمایاں خدمات انجام دینے والے لوگ ہیں وہ عبد القادر الجیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی مشہور شخصیت ہیں رحمہ اللہ. مسلک حنبلی کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. یحییٰ ابن حبیرہ الدوری، ابن الجوزی، ابن قدامہ المقدسی، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن رجب الحنبلی، ان حضرات نے امام احمد ابن حنبل کی تشریحات اور تحقیقات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے اور منضبط اور مدون کیا ہے. یہ 8 اصول ابھی ہم نے دیکھ لیے. امام احمد ابن احمد کی حدیث میں کتاب المسند ہے، المسند احمد ابن حنبل مشہور کتاب ہے حدیث شریف کی دنیا میں. 40,000 سے زائد حدیثیں ان میں جمع ہیں. مرسل حدیث اور درجہ حسن کی ضعیف حدیث کو قابل عمل سمجھتے تھے تو ان کو بھی جمع کیا ہے. تو بہرحال یہ مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے حنبلی مسلک کا آ گیا اور اس کے منہج کا جائزہ.
مشہور اور اہم کتابیں ایک نظر سے پھر دیکھ لیں۔ ان میں فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی کتاب ہے، 35 جلدوں میں چھپ کر منظر عام پر آئی ہے۔ تو متاخرین حنابلہ کے یہاں الانصاف، الاقناع اور منتہی الارادات فقہ حنبلی کی نقل و ترجیح میں زیادہ مستند سمجھی جانے والی کتابیں ہیں۔ یہ جو 4 مسالک کا خاکہ ہم نے پیش کیا اور عرض کیا، تو ان میں فقہ حنفی کو امتیاز اور خصوصیت حاصل ہیں، اس کا خاکہ پیش خدمت ہے استاد گرامی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے ارشادات کی روشنی میں، بلکہ انہی کے ارشادات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے، گفتگو ان کی تحریر شدہ ہے، ایک کتاب کا مقدمہ ہے، وہی پیش خدمت ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں اہل سنت کے چاروں ائمہ حضرات، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، بلکہ حضرت امام داؤد ظاہری کی فقہ و درایت سے بھی امت مسلمہ نے ہر دور میں استفادہ کیا ہے۔ ان کے مقلدین و متبعین لاکھوں کی تعداد میں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ امتیاز فقہ حنفی کو حاصل ہوا، جس کا اعتراف و احترام اہل علم و فضل نے ہمیشہ کیا ہے کہ اس فقہ کو بڑا امتیاز حاصل ہے اور بڑی خصوصیات حاصل ہیں۔ استاد گرامی فرماتے ہیں ہمارے خیال میں اس امتیاز و تفوق کے اسباب یہ ہیں: نمبر 1، حنفی فقہ شخصی نہیں شورائی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اپنی اپنی آراء علمی مجلس میں پیش کرتے تھے، ان پر بحث و مباحثہ ہوتا، جس بات پر اتفاق ہو جاتا وہ متفقہ موقف کی صورت میں درج ہوتی تھی، مختلف فی بات کو اختلاف کے درجے میں رکھا جاتا تھا، کسی پر جبر نہیں ہوتا تھا۔ اگر مجلس کے کسی شریک کو اجتماعی رائے سے اتفاق نہیں ہوتا تھا تو اس کی رائے الگ درج کی جاتی تھی۔ شرائیت اور اجتماعیت کی یہ روایت فقہ حنفی کی تشکیل و تدوین کے بعد اس پر بوقت ضرورت نظر ثانی کے موقع پر بھی قائم رہی۔ چنانچہ مغل دور میں فقہ حنفی کی اثر نو ترتیب و تشریح کی ضرورت پیش آئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تو سلطان اورنگزیب عالمگیر کی سربراہی میں یہ فریضہ سینکڑوں علماء کرام پر مشتمل کونسل نے تفسیری بحث و مباحثہ کے ذریعے سر انجام دیا۔ 500 علماء کی کمیٹی تھی، جن کے سربراہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تھے۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کے دور میں فقہ حنفی کی بنیاد پر حالات زمانہ کے مطابق نئی قانون سازی کا مرحلہ پیش آیا تو مجلۃ الاحکام العدلیہ کی ترتیب اور تدوین فقہاء اور علماء کی ایک مجلس نے مشاورت اور مباحثہ کی صورت میں انجام دی ہے۔ تو شرائیت کا سلسلہ بعد تک بھی رہا ہے، نظر ثانی کے زمانے میں بھی اس سے کام لیا گیا ہے۔ فقہ حنفی میں اس کے امتیازات مزید استاد جی جو پیش فرما رہے ہیں کہ فقہ حنفی میں روایت اور درایت کے درمیان فطری توازن کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے۔ روایت اور درایت دونوں کے درمیان جو فطری توازن ہے اس کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، اور عقل اور درایت کو نص و روایت پر فوقیت دینے کے بجائے اس کے تابع کیا گیا ہے۔ فقہ حنفی میں نہ تو عقل و درایت کی ضرورت اور افادیت سے انکار کیا گیا ہے اور نہ اسے نص و روایت پر ترجیح دی گئی ہے، اور نہ ہی نص و روایت کے فہم اور استنباط کو عقل و درایت کی خدمت اور معاونت سے محروم کیا گیا ہے۔ یعنی عقل کو بھی مسترد نہیں کیا گیا اور نص کو بھی مسترد نہیں کیا گیا، توازن کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے قرآن کریم سے استنباط کرتے ہیں، پھر حدیث و سنت سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام سے رجوع کرتے ہیں، اور کسی ایک صحابی کا قول بھی مل جائے تو اسے ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ احناف کے ہاں ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احناف عقل و درایت اور قیاس پر صرف نص ہی کو مقدم نہیں سمجھتے، بلکہ نص کے آخری امکان تک کا لحاظ کرتے ہیں۔ ایک ہے نص کو مقدم سمجھنا اور ایک ہے آخری امکان تک کو ترجیح دینا۔
کہ بھئی اس کا نص ہونا ممکن ہے، لہذا ممکن ہے نص ہو تو قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فقہ حنفی میں تیسرا امتیاز، عقل و درایت کا اس کے دائرے میں بھرپور اور فطری استعمال کیا گیا۔ عقل و درایت کا بھرپور استعمال اور فطری استعمال، کوتاہی نہیں روا رکھی گئی۔ احناف کے نظری اور فلسفیانہ عقلیت کے بجائے عملی اور معاشرتی عقل اور درایت کو احکام اور قوانین کی بنیاد بنایا گیا ہے، فلسفی عقلیت نہیں، معاشرتی عقل اور درایت، عملی عقل و درایت۔ چنانچہ عرف اور تعامل کا حنفی فقہ میں اس کی جائز حدود کے اندر پورا پورا احترام کیا گیا ہے، اور معاشرتی عقل سے بہت سے احکامات اور مسائل میں استنباط کیا گیا ہے۔ معاشرتی عقل، تعامل، عرف، روایت۔ اگلا امتیاز، فقہ حنفی کو طویل عرصہ تک رائج الوقت قانون اور نظام کی حیثیت حاصل رہی ہے، یہ اس کا امتیاز ہے۔ خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ اور مغل سلطنت میں صدیوں تک عدالتی قانون کے طور پر فقہ حنفی کی عملداری رہی ہے، اور اس وقت بھی افغانستان میں فقہ حنفی نافذ ہے مکمل، وہاں عملداری، جس کی وجہ سے تجربات اور مشاہدات کا جو ذخیرہ اس کے پاس ہے، اور انسانی معاشرے کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی جو صلاحیت اور تجربہ اس کے دامن میں ہے، وہ ایک حد تک فقہ مالکی کے سوا کسی دوسری فقہ کو میسر نہیں آیا۔ فقہ مالکی میں ایک حد تک ہے، فقہ حنفی کے انہی امتیازات اور خصوصیات کی وجہ سے بجا طور پر یہ کہا جا رہا ہے، استاد جی فرماتے ہیں یہ مستقبل کے لیے کہ عالم اسلام میں عدالتی و انتظامی طور پر شرعی احکام اور قوانین کے نفاذ کے جو امکانات دن بدن واضح ہوتے جا رہے ہیں، کہ دنیا میں عدالتی اور انتظامی طور پر شرعی احکامات اور قوانین نافذ کیے جائیں، تو ان میں فقہ حنفی ہی نفاذ اسلام اور تنفیذ شریعت کی علمی قیادت کی پوزیشن میں ہے۔ آج بھی فقہ حنفی نفاذ اسلام اور تنفیذ شریعت کی علمی قیادت کی پوزیشن میں ہے، اس لیے یہ بات پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ فقہ حنفی کو ماضی کے معاملات اور تجربات کے ساتھ ساتھ مستقبل کے امکانات اور ضروریات کے حوالے سے بھی تحقیق و مطالعہ کا موضوع بنایا جائے، اور انسانی سوسائٹی کی ضروریات اور مشکلات کے دائرے میں فقہ حنفی کی افادیت اور اہمیت کو علمی اسلوب اور فقہی انداز میں واضح کیا جائے۔ یہ مستقبل کے لیے استاد جی کی سفارش اور ہماری رہنمائی کے لیے استاد جی کی ہدایات ہیں، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس فقہ کو الزامات کا سامنا بھی رہا ہے، الزامات کا۔ فقہ حنفی کو اس امتیاز اور تفوق کے پس منظر میں فطری طور پر کچھ الزامات اور اعتراضات کا بھی ہر دور میں سامنا رہا ہے، جن میں بعض کا تعلق دائرہ کار اور ذوق اور اسلوب کے فرق اور تنوع سے ہے۔ دائرہ کار، ذوق اور اسلوب کا تنوع، یعنی کسی کا ذوق اور اسلوب اور ہے، فقہ حنفی کا اور ہے، تو اس حوالے سے الزامات کا سامنا رہا۔ بعض اعتراضات نے غلط فہمی کے باعث جنم لیا ہے، صرف غلط فہمی ہے۔ کچھ الزامات معاصرت کی پیداوار ہیں، اور ان میں سے ایسے اعتراضات بھی موجود ہیں جو حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق کا مصداق قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب تحریر فرما رہے ہیں۔ ان الزامات اور اعتراضات کا دفاع مختلف ادوار میں اہل علم نے کیا ہے، اور صرف احناف نے نہیں بلکہ منصف مزاج غیر حنفی علماء اور افاضل استفاع میں پیش رہے ہیں۔ حضرت استاد گرامی فرماتے ہیں جو یقیناً امام اعظم کے خلوص و دیانت اور علم و فضل کی خدائی تائید ہے، فالحمد للہ علی ذالک۔ استاد گرامی فرماتے ہیں کہ اس فقہ پر یعنی امام ابو حنیفہ پر خاص طور پر قلت معرفت حدیث کا الزام ہے، کہ آپ کو حدیث کی معرفت حاصل نہیں تھی، اس میں قلیل المعرفت تھے، حدیث کا علم آپ کے پاس کم تھا۔ ان اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہے جو امام اعظم پر قلت روایت حدیث اور اپنے قیاسات میں احادیث کی مبینہ مخالفت کے عنوان سے مسلسل لگایا اور دہرایا جا رہا ہے، کہ آپ قیاس کی وجہ سے حدیث کے مخالف ہیں،
اور روایت حدیث آپ نے نہیں کی، آپ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت استاد جی فرماتے ہیں سادہ سی بات ہے، اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں مسائل میں حدیث معلوم ہونے کے باوجود اس کی مخالفت کی ہے، تو قلت معرفت حدیث کا الزام غلط ہو گیا۔ حدیث کے یعنی مخالفت میں، حدیث کی مخالفت میں مسائل مستنبط کیے ہیں اور حدیث کی مخالفت کی ہے، تو اس کا مطلب ہے حدیث جانتے تو تھے، اور اگر حدیث معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قیاس پر اعتراض کیا جا رہا ہے تو یہ مخالفت حدیث کا اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ حدیث سامنے ہے نہیں تو کیسے مخالفت حدیث ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس الزام کا مسلسل اعادہ کیا جا رہا ہے، اور تعاون و تشنیع کا بازار گرم رکھنے میں ہی تسکین محسوس کی جا رہی ہے۔ ایک کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور عمل بالحدیث، اس کے حوالے سے استاد جی تعارف کراتے ہیں۔ اس تناظر میں کچھ عرصہ قبل عزیزم حافظ محمد عمار خان ناصر حفظہ اللہ نے، جو استاد محترم کے فرزند ہیں، انہوں نے 1996 میں کتاب لکھی تھی امام اعظم ابو حنیفہ اور عمل بالحدیث۔ یہ آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے، اور 1996 میں ہم نے ان سے پڑھنا شروع کیا تھا، آپ کی تدریس کا بھی وہ پہلا سال تھا نصرت العلوم گوجرانوالہ میں۔ تو 1996 میں یہ کتاب ادارہ نشر اشاعت کی طرف سے چھپ گئی تھی، اور اس پر بہت سے اہل علم، بالخصوص اس کے دادا محترم اور استاد گرامی شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے مسرت کا اظہار کیا تھا، اور اسے انعام سے بھی نوازا تھا۔ 500 روپے انعام دیا تھا، اس وقت 500 روپے بڑی چیز ہوتی تھی۔ امام اہل سنہ نے مولانا عمار صاحب کو اس کتاب کے لکھنے پر انعام دیا تھا۔ استاد جی فرماتے ہیں مجھے بھی اس پر بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ایک ضرورت کا احساس بھی پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں عام طور پر الزام کا جواب تو دیا جاتا ہے، الزامات کا جواب تو دیا جاتا ہے، مگر الزامات اور اعتراضات کے پس منظر اور اسباب کی وضاحت نہیں کی جاتی کہ یہ اعتراضات کس پس منظر میں ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، جس سے عام قاری کی تو کسی حد تک تسلی ہو جاتی ہے، لیکن مطالعہ اور تحقیق کے دائرے کے لوگ پوری طرح تشفی حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ارشاد، میرا خیال ہوا کہ اس کتاب کی دوسری بار اشاعت کے موقع پر اس حوالے سے اس پر ایک مبسوط مقدمہ لکھا جائے، جس میں اس ضرورت کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور خود استاد جی فرما رہے تھے کہ میرا اپنا خیال تھا کہ میں خود لکھوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور عمل بالحدیث بنیادی طور پر دوسری صدی ہجری کے عظیم محدث امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی طرف سے ان کی معرکۃ الآراء تصنیف مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو حنیفہ پر اس حوالے سے کیے جانے والے اعتراضات کا ناقدانہ جائزہ ہے۔ یہ جائزہ اس سے قبل بھی بہت سے اہل علم کی طرف سے سامنے آ چکا ہے، مگر عزیزم عمار نے اسے اردو میں ایک نئے اسلوب کے ساتھ مرتب کر کے پیش کیا، اور اسی وجہ سے میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اعتراضات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اعتراضات کے پس منظر اور اس دور کے علمی ماحول کی معروضی صورتحال کا تذکرہ بھی مناسب انداز میں ضروری ہے۔ استاد جی فرماتے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ موقع آنے پر یہ خدمت میں انجام دوں گا، مگر متنوع مصروفیات اور مختلف اشغال کی گہما گہمی میرے لیے بہت سے ضروری کاموں میں ایک ناقابل عبور رکاوٹ سی بن کر رہ گئی ہے، اور لگتا ہے کہ ان کی حسرت میرے ساتھ ہی دنیا سے کوچ کر جائے گی۔ اللہ تعالی حضرت کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ تعالی ان کے عزائم کو تکمیل تک پہنچائے، اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بنائے، اور ان سے زیادہ استفادے کی اہلیت نصیب فرمائے۔ یہ ایک اور کتاب ہے، اس کا تعارف فقہائے احناف اور فہم حدیث اصولی مباحث۔ ساجی فرماتے ہیں اسی دوران عزیز عمار نے بتایا کہ اس نے احادیث سے فقہائے احناف کے استنباط کے منہج کے موضوع پر ایک کتاب مرتب کی ہے، جو فقہائے احناف اور فہم حدیث اصولی مباحث کے عنوان سے شائع ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس کا مسودہ ایک نظر دیکھا اور محسوس کیا کہ جو کچھ میں چاہ رہا تھا وہ کافی حد تک اس میں شامل ہے۔ یہ اپنے موضوع پر ایک مستقل کتاب ہے جو اپنے موضوع کے بہت سے ضروری پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اور اس میں میرے لیے زیادہ خوشی کا پہلو یہ ہے کہ مصنف کے دادا محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و تحقیقی ذوق کی جھلک اس میں کسی حد تک دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائیں اور اس علمی کاوش کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے نافع بنائے، آمین یا رب العالمین۔
تو یہ خاکہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اس سلسلے میں جو یہ خلاصہ ہم نے پیش کیا، تو یہ ایک مضمون میں بڑی تفصیل سے ہمیں مل گیا۔ ہم خاکہ مرتب کر رہے تھے، اس دوران ہمیں ایک مضمون ملا، ماہنامہ بینات کراچی کے 3 شماروں میں شائع ہوا ہے۔ مولوی فضل الرحمان صاحب کوئی بزرگ ہیں، وہاں کے تخصص فقہ کے طالب علم تھے، تو ان کا مضمون ہمیں ملا اور بڑا محقق مقالہ ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے اس خاکے کو ان کی روشنی میں، ان کے ارشادات کی روشنی میں منضبط کیا۔ وہ مضمون میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے استفادہ کیا جائے۔ یہ اس کا پہلا صفحہ آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، پہلی قسط کا پہلا صفحہ۔ تو اس میں انہوں نے آخر میں حوالے بھی دیے ہیں، جہاں جہاں سے انہوں نے یہ مواد حاصل کیا ہے، وہ حوالے آپ کے سامنے رکھتا سر ہوں۔ شیئر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، ہمارے پاس ابھی آپ کی پریزنٹیشن ہی آ رہی۔ جی حضرت۔ آپ کو دوبارہ سے شیئر کرنا پڑے گا، ہمیں آپ کی پریزنٹیشن ہی نظر آ رہی ہے، وہ آرٹیکل نہیں نظر آ رہا۔ یہ کیوں؟ وہ آپ شیئرنگ بند کر کے دوبارہ کریں گے تو پھر ہمیں نظر آئے۔ نہیں، آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، ہمیں پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے، فقہ ہاف آف اصول وائس۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں وہ میں کر رہا ہوں، میں سمجھا کہ شروع والی جو، اچھا نہیں، وہ تو آئیے سر۔ نہیں وہ تو ابھی آ رہی ہے، ابھی ہم کھول رہے ہیں۔ یہ حوالہ جات اس میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ مضمون ہے ماہنامہ بینات کراچی، محرم الحرام 1441 ہجری، 3 قسطوں میں شائع ہوا ہے۔ مولوی فضل الرحمان، متعلم تخصص فقہ اسلامی، جامعہ بنور ٹاؤن کراچی، مذاہب اربع ائمہ، تلامذہ فقہ مناہج امہات الکتب، ایک مختصر تعارف۔ تو 11 صفحات میں یہ پہلی قسط ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے حوالہ جات شامل کیے ہیں۔ یہ پھر دوسری قسط اور تیسری قسط۔ قسط تھی جس کے آخر میں حوالہ جات، اور یہ جناب والا دوسری قسط ہے 5 صفحات میں، اور یہ پھر تیسری اور آخری قسط ہے 2 صفحات میں۔ تو آخری صفحات میں خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ یہ مضمون میں آپ کو بھیجتا ہوں، اور استاد جی مولانا زاہد الراشدی صاحب کا جو مضمون ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ جی حضرت فرمائیے۔
کہ قیاس اور اجتہاد میں کیا کہتے ہیں کہ بنیادی کوئی فرق نہیں ہے، تو اجتہاد اور قیاس میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ موضوعات ہم نے اگلی نشستوں میں چھیڑنے ہیں، استصحاب حال، قیاس، اجتہاد اور اس کی شرائط اور اصول. تو اس موقع پر شاید اس کے حوالے سے پھر مکمل گفتگو نہیں ہو سکے گی، اس میں فرق کیا ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے موضوعات ہیں، ان موضوعات کو کچھ تفصیل سے لینا ہے. استصحاب حال کیا ہے، مصالح مرسلہ کیا ہے، قیاس کس کو کہتے ہیں، اجماع کس کو کہتے ہیں، اور ٹھیک اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے استاد، یہ بتا دیں کہ یہ جو متقدمین اور متاخرین جو ہیں، یہ ان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ متقدمین کون سے علماء آتے ہیں اور متاخرین کون سے علماء آتے ہیں؟ یہ تو ہر فقہی مسلک کی اپنی اصطلاح ہے. ایک خاص دائرے کو انہوں نے متقدمین کا عنوان دیا ہے، اور ایک خاص دائرے سے آگے کے لوگوں کو متاخرین کو کا عنوان. ہمارے ہاں ٹھیک ہے متقدمین یعنی حنفی دنیا میں متقدمین متاخرین کا جو سنگم ہے وہ امام سرخسی ہیں. اس سے پہلے کے علماء کو متقدمین کہا جاتا ہے، اور بعد کے علماء کو متاخرین. یہ اپنی ٹھیک ہے اپنی اصطلاح ہے جی. ٹھیک ہے، شکریہ استاد جی. جزاکم اللہ خیر. جی فی امان اللہ. إلى اللقاء، بارك الله فيكم جميعا.